رات کے 10 بج رہے تھے۔ حویلی میں موجود تمام مقیم گہری نیند سو گئے تھے۔ اگا جان کا حکم تھا رات کے 9 بجے کے بعد کوئی نہیں جاگے گا، مگر وہی ایک شرارتی لڑکی آنکھوں میں چمک لیے اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تمام کمروں کی لائٹس آف تھی، لیکن واحد نور خان تھی جو ابھی تک جاگ رہی تھی، کیونکہ اس کے محبوب کا فون رات 11 بجے آنا تھا۔ وہ کافی خوش تھے، کیونکہ بہرام شاہ نے کہا تھا کہ آج وہ لازمی اسے رابطہ کرے گا، اور وہ معصوم کلی اسی آس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ لازمی اس کے محبوب کا فون آئے گا۔ چند پل مزید گزرے تھے اور اچانک موبائل رنگ ہو گیا تھا۔ حالانکہ بہرام شاہ نے کہا تھا کہ وہ 11 بجے فون کرے گا، لیکن اس کا 10 بجے فون آتا دیکھ نور کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ فوراً ہی موبائل یس کر کے کان پر لگا چکے تھے۔ چند پل کے لیے دونوں کی مابین خاموشی ہی حائل رہی تھی، جب اچانک بہرام شاہ کی غمگیر آواز گونجی تھی۔ جانم سائیں، کب تک اپنی آواز سے محروم رکھنے کا ارادہ ہے؟ ہم آپ کی سانسوں کے ساتھ آپ کی آواز سننے کے بھی منتظر ہیں، وہ بہت ہی محبت بھرے انداز میں بولا تھا، جبکہ نور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئے تھے، اور وہ اٹھلاتے ہوئے بولی تھی، شاہ سائیں، ہمارا بس چلے تو آپ کو بالکل اپنی آواز نہ سنائے۔ آپ بہت برے ہیں، آج آپ پورے 5 دن بعد ہم سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ایسی بھی کیا مصروفیات ہیں کہ آپ اپنی نور کو ہی بھول گئے؟ اس کی آواز سن کر جہاں بہرام شاہ کو سکون ملا تھا، وہی نور کی بات سن کر وہ غصے سے بولا تھا، تم کوئی حق نہیں رکھتے ہو کہ تم مجھے اپنی آواز نہ سناؤ۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ جب میرا دل چاہے گا تمہاری آواز سنوں گا اور تمہیں محسوس کروں گا۔ اس کا جنونی انداز دیکھ ایک پل کے لیے نور سہمی تھی، مگر فوراً ہی اپنی تمام خدشات کو جھٹکتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی تھی، آپ کے لیے جان حاضر ہے شاہ سائیں، آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ مجھ سے مل لیں، کب تک آپ کے دیدار سے ہم محروم دیں گے۔ اس کی بات سن کر بہرام نے سرد سانس خارج کیے تھے، اور وجل انداز میں بولا تھا، میرا بس چلے تو تم سے ابھی ملاقات کر لو، لیکن کہ سیاست کے کام مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ ابھی بھی میں اسلام آباد بھی ہوں، تم سے بات کرنے کو بہت دل چاہ رہا تھا، اسی لیے اپنی ضروری میٹنگ کو مسترد کر کے اپنے روم میں بیٹھا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ فوراً ہی دل سے مسکرائی تھی۔ یہ واحد شخص تھا جو یہ بات نور خان کو بہت اچھے سے معلوم تھی۔ وہ اب بھی کچھ کہتے اس سے پہلے ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئے تھے۔ اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بھلا اس پہر کمرے کے دروازے پر کون ہو سکتا تھا؟ وہ فوراً ہی بہرام کو بعد میں بات کرنے کا بول کر موبائل تکیے کے نیچے چھپا گئی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ نور خان کے پاس موبائل فون بھی ہے۔ وہ فوراً ہی سوالی لہجے میں بولی تھی، کون ہے؟ جب اچانک آغا جان کی آواز آئی تھی، نور جان، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ان کی آواز سن کر اس کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ آغا جان کوئی اور نہیں بلکہ دلاور خان تھے، اس کے بڑے بھائی۔ بابا کے بعد یہی واحد شخص تھے جو اس حویلی کے سربراہ تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، آغا جان سونے لگی تھی، وہ کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی نا، جب اچانک آغا جان بولے تھے، خبردار جو اب ہم نے تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی، فوراً سو جاؤ۔ ان کی بات سن کر اس نے فوراً کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی اور جلدی سے کمبل منہ تک اوڑھ کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی جسم سے جان نکل جائے گی۔ وہ خاندان کی بیٹی تھی، اس پر بہت پابندیاں تھیں۔ خاندان کے مرد پردے کے معاملے میں حد سے زیادہ سخت گیر تھے۔ زنان خانے کی جانب کوئی بھی غیر مرد داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کسی کو بھی خاندان میں اس بات کا علم ہو جاتا کہ نور خان ایک لڑکے سے روزانہ بات کرتی اور ان کے بعد موبائل فون ہے، تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ اسے بیچ منجدھار میں گولی سے اڑا دیا جاتا، اور کوئی بھی اس کی ذات پر رحم نہیں کھاتا۔ چند پل بعد جب اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ آغا جان کمرے کے دروازے سے جا چکے، تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور فوراً ہی تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا تھا۔ سامنے بہرام کی کئی مس کالز اور کئی غصے والے میسیجز موجود تھے، جس میں وہ سختی سے بول رہا تھا کہ فوراً سے میرا موبائل اٹھاؤ، باہر میں گیا تمہارا بھائی، جبکہ اس کا دم خشک ہو چکا تھا۔ ایک طرف آغا جان تھے اور دوسری طرف اس کا محبوب جو غصے کے معاملے میں حد سے زیادہ پاگل تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور موبائل آف کر کے دراز میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ بہرام شاہ سے بات کرتی۔
اگر آغا جان اس کو کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کے زندگی بہت مشکل ہو سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے سونے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا موبائل چھپا دیا تھا، کیونکہ اس گھر میں جتنی بھی خواتین تھیں اس کے کمرے کے ارد گرد ہی رہتے تھے۔ اگر کسی نے بھی اس کے کمرے میں موجود موبائل دیکھ لیا تو اس کی زندگی بہت خراب ہو سکتی تھی۔ فریش ہو کر اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ آنکھوں میں واضح ویرانی تھی۔ رات میں وہ بہرام سے خوب دیر تک باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بہرام خان کے جانے کے باعث بیچ میں ہی ان کے بات کٹ گئی تھی۔ اب اس کو محض بہرام سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو معلوم تھا اس غلطی کی سزا وہ ہر حال میں دے گا۔ کہنے کو وہ اس پر جان چھڑکتا تھا، اسے اتنی محبت کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن وہ اس بات سے بھی واقف تھی جب اسے غصہ آتا تھا تو وہ ہر چیز کو فراموش کر دیتا تھا۔ وہ نیچے آئی تو تمام عورتیں نیچے دسترخوان لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خاندان کا اصول تھا عورت ہو یا مرد کھانا زمین پر بیٹھ کر ہی کھایا کرتے تھے، حالانکہ ان کی اولاد پورے گاؤں میں سب سے زیادہ بڑی تھی۔ سردار خاندان سے زیادہ اونچا مقام خان حویلی والوں کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ سنت رسول پر چلنے کے عادی تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے اپنی ماں کے برابر میں بیٹھ گئے تھے اور دھیمی آواز میں دادی ماں کو سلام کر چکے تھے، جبکہ انہوں نے ایک مشکوک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سنجیدگی سے بولی تھی، نور خان، ہمیں دلاور نے بتایا آپ رات دیر تک جاگ رہی تھی۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں، اس گھر کا اصول ہے ہر عورت اور مرد 9 بجے بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند دیں گے۔ اگر آپ کو دوبارہ ہم نے رات کے 9 بجے کے بعد جاگتے ہوئے دیکھا تو آپ کی یہ پڑھائی بند کروا دی جائے گی اور آپ ایک الفاظ ادا نہیں کر پائیں گی۔ ان کی بات سن کر اس کا پورا سر جھک گیا تھا۔ اس کو یقین تھا دلاور خان اتنی آسانی سے اس کو معاف نہیں کریں گے، جبکہ دادی ماں ایک نگاہ ڈال کر خاموشی سے ناشتے پر جھک گئی تھی۔ ناشتہ بہت ہی خاموشی سے تناول کیا گیا تھا اور وہ جلدی سے کمرے میں آ کر کالج کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نور خان واحد تھی جس نے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کی تھی، ورنہ اس کے علاوہ خاندان میں کئی لڑکیاں موجود تھیں۔ کسی کو بھی دلاور خان اور دادی ماں نے اجازت نہیں دی تھی۔ اور فوراً ہی وائٹ یونیفارم پہن کر دوپٹہ سر پر اوڑھ چکی تھی اور کالی چادر اپنے گرد لپیٹ کر فوراً ہی اپنی کتاب اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ پورچ میں ڈرائیور گاڑی تیار کر چکا تھا، جبکہ ڈرائیور کے ساتھ کھڑے دلاور خان کو دیکھ اس کے پورے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دلاور خان کا سامنا کیسے کرے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ سامنے جانا تو بے انتہا ضروری تھا کیونکہ کالج کے لیے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور آیت الکرسی پڑھ کے ڈرائیور کے پاس چلے گئی تھی۔ آغا جان کو دھیمی سے سلام کر کے اس نے فوراً ہی گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی تھی، جب اچانک دلاور خان نے دروازے پر ہاتھ رکھا تھا۔ انور کی جانب دیکھتے ہوئے وہ سرد انداز میں بولے تھے، نور جان، کل رات جو حرکت ہو گئی ہے نا، آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بار بار آپ کو اس چیز کے لیے تاکید نہیں کریں گے۔ جبکہ اس کا سر جھکا ہوا تھا، خوف کے مارے اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں پر بھی کپ کپی طاری ہو گئی تھی، جب اچانک دلاور خان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا اور گمبھیر لہجے میں بولے تھے، آپ کی ذات پر ہمیں اپنے آپ سے زیادہ بھروسہ ہے، کبھی بھی مایوس کرنے کی آپ کوشش نہیں کرنا۔ ان کی بات سن کر اس نے دلاور خان کو بے ساختہ دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی کو دیکھنا جانے کیوں نور کو ایک عجیب سی تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے، دلاور خان نے محض نور خان پر ہی بھروسہ کیا تھا اور اس کو کالج جانے کی اجازت دی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں جی آغا جان بول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ دل بہت عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ آغا جان کو اپنے دل کی بات بتا دے، لیکن وہ یہ بات بھی جانتی تھی کہ آغا جان کبھی بھی اس کی شادی برادری سے باہر نہیں کریں گے، اور یہی بات اس کو ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتی تھی۔ اس نے کئی بار بہرام شاہ سے اس بات کا ذکر کیا تھا تو وہ ہمیشہ اس کو یہ بول کر ڈال دیتا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب چیزیں ٹھیک کر دوں گا۔ اسے محض بہرام شاہ کا ہی آسرا تھا، اس کے علاوہ تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آغا جان کے سامنے کچھ مانگ بھی لے۔ ڈرائیور منزل کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ ابھی وہ لوگ تھوڑی دیر آگے بڑھے تھے جب اچانک 2 کالی گاڑیوں ان کی گاڑی کے آگے رکے تھے۔
جبکہ نور کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اچانک ہی ڈرائیور نے سر جھکایا تھا اور خاموشی سے گاڑی سے باہر آ کر ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ نور بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اچانک ہی بڑی گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور جو شخص باہر آیا تھا اس کو دیکھ کر نور کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے شروع ہو گئے تھے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ بہرام شاہ تھا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ وجاہت کا شاہکار تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کسرتی وجود کا حامل وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر نور کی سائڈ کا دروازہ کھولا تھا اور اچانک اس کا بازو تھام کر اسے گاڑی سے باہر نکالا تھا، جبکہ نور کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے، اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ وہ بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو اپنے ساتھ گھسیٹ کر گاڑی تک لایا تھا اور ڈرائیور کو ایک مخصوص اشارہ کر کے نور کو فرنٹ سیٹ پر دھکیل کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ فوراً ہی گاڑی آگے پیچھے ہوئی تھی اور بہرام نور کو اپنے ہمراہ فارم ہاؤس کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، شاہ سائیں یہ سب کیا ہے؟ ڈرائیور کو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی پریشان کن آواز سن کر بہرام نے سائڈ اسمائل پاس کی تھی اور مخصوص انداز میں بولا تھا، جانم سائیں جب آپ ہمارا حکم ڈالیں گی تو آپ کے ساتھ ہم ایسے ہی کریں گے۔ کل رات جب ہم نے آپ کو میسیجز کیے تو آپ کو ہمارا فون اٹھا لینا چاہیے تھا، لیکن شاید آپ کو عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے آخر ہم آپ پر کیا حق رکھتے ہیں، جبکہ اس کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ بہرام شاہ کا انداز یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کسی قیمت پر بھی اس کو معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ وہ تڑپ کر اس کے قریب ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے پریشان کن لہجے میں بولی تھی، شاہ سائیں خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ آغا جان کو اگر معلوم ہو گیا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ اب مجھے واپس کالج چھوڑ کر آئے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بہرام شاہ اس کو فراموش کیے اپنے ڈرائیونگ پر دھیان دے رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح بہرام کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ جب اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اچانک ہی چہرہ ہاتھوں میں چبائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے اور یہاں پر بہرام شاہ کی بس ہو گئی تھی۔ وہ سب برداشت کر سکتا تھا لیکن اپنے نور کو روتا ہوا کسی قیمت پر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی، اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے چلتی دونوں گاڑیاں تھم گئی تھی۔ وہ نور کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب تر کر گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہمیشہ بولا تمہیں میری کالز اور میسیجز کو مسترد نہیں کیا کرو، تو میرے سامنے کسی اور کو اہمیت نہیں دے سکتی، یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ جبکہ وہ تڑپ کر بولی تھی، شاہ سائیں آغا جان ہمیں پکار رہے تھے، اگر ہم ان کی بات نہ سنتے تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے وہ بولا تھا، تمہارے آغا جان سے میں نمٹ لوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے سر جھکا دیا تھا، ضبط کے باعث اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک بہرام اس کو اپنے قریب کیے محسوس کرتا رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ دیکھو نور، میں تمہیں پہلے بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکا ہوں کہ اور آج بھی بہت پیار سے بول رہا ہوں، اگر تم نے آئندہ کے بعد میرے سامنے کسی اور کو فوقیت دی اور میری بات کو مسترد کیا تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ میرا ارادہ آج بہت غلط تھا لیکن تمہاری وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں۔ یہ کہتے اس نے گاڑی کو ریورس کیا تھا، جبکہ نور اس کو آنسو بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر پیار بھری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک سے اس کا سامنا آ جانا اور پھر اپنا حق جمانا اس کو زیادہ بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ وہ گاڑی ریورس کر کے سیدھا نور کے کالج کے راستے پہ گامزن کر چکا تھا، جبکہ نور سر جھکا کر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ چند پل کی مسافت کے بعد نور کا کالج آ گیا تھا۔ اس کو وہاں اتار کر محبت سے بولا تھا، میری پیاری نور، اپنا خیال رکھنا، تمہاری خاطر رات بھر سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اب تم سے ملاقات ہو پائے گی۔ اس کے انداز پر نور کو بہت شرمندگی محسوس ہوئے تھے۔ وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی لیکن سب سے زیادہ ڈر بھی اسے بہرام شاہ کے غصے سے ہی لگتا تھا۔ وہ سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دھیمی سے بولا تھا، جاؤ میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے ایک نگاہ بہرام شاہ کے خوبصورت چہرے پر ڈالی تھی اور بھاگ کر کالج میں داخل ہو گئے تھے۔ اس کے جسم کا روم روم کانپ رہا تھا۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔
اس کو ایک پل کے لیے خوف بھی لاحق ہوا تھا کہ اب ٹیچر اسے کلاس میں داخل ہونے نہیں دیں گی، مگر اس کو یاد تھا ایک بار پہلے بھی ان کی ملاقات ایسی ہو چکی تھی، لیکن ٹیچر نے اسے اف بھی نہیں کہا تھا، محض ایک مخصوص نگاہ اس پر ڈال کر اپنا سر جھکا گئی تھی، اور وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیوں ہوا ہے۔ وہ سہمی ہوئی کلاس میں داخل ہوئی تھی، ٹیچر پڑھا رہی تھی، انہوں نے نور کی طرف توجہ بھی نہیں دی تھی اور وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ دل ابھی تک بری طرح سے دھڑک رہا تھا، سارا دن انہی باتوں کو سوچتے سوچتے گزر گیا تھا۔ چھٹی کے وقت وہ کافی پریشان سے باہر آئی تھی، جب اس کا دھیان بالکل بھی پڑھائی کی طرف مرکوز نہیں تھا۔ جیسے ہی کالج سے باہر آئی تو سامنے آغا جان کو کھڑا دیکھ اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کیا تھا کہ بر وقت بہرام شاہ کو ترس آ گیا تھا اور وہ اس کو کالج چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر وہ اس کو اپنے ساتھ کہیں وہ لے جاتا اور چھٹی کے وقت آغا جان اس کو لینے کے لیے کالج پہنچ جاتی تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اس نے قریب جا کر دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، جبکہ وہ اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گئے تھے۔ ان دونوں کے مابین بالکل خاموشی تھے۔ ایک پل کے اس کا دل چاہا کہ وہ آغا جان سے یہ سوال کرے کہ انہوں نے آنے کی زحمت کیوں کی، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ تھوڑی مسافت کے بعد ہی آغا جان کی غمگیر آواز گاڑی میں گونجی تھی، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو سر جھکا کر بہرام شاہ کے خیالوں میں گم تھی، آغا جان کی آواز سن کر ان کی جان سوالے نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، جبکہ آغا جان کی نگاہیں راستے پر ہی مرکوز تھے۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے، یہ بات ہم آپ سے نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمارے خاندان میں عورتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، لیکن نور جان آپ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ محض ہماری چھوٹی بہن نہیں بلکہ ہماری بیٹی ہیں۔ بابا کے بعد ہم نے ہمیشہ آپ کو باپ بن کر پالا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے فیصلے پر بالکل بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ ان کی باتیں اس کا نہ جانے کیوں دم خشک کر رہی تھی۔ ان کی باتوں سے سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کافی پیچیدہ ہے۔ اس نے فوراً ہی سر اٹھا کر آغا جان کی سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا، اور پھر جو بات انہوں نے کہی تھی وہ سن کر اس کو واضح طور پر اپنے قدموں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سر پر آن گرا ہو۔ وہ آغا جان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ بہرام شاہ سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کی خواہش مند ہے، لیکن انہوں نے بات اس نوعیت کی تھی کہ وہ ایک الفاظ ادا نہیں کر پائی تھی۔ آغا جان کا کہنا تھا کہ چاچو کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، وہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے تمہیں پسند کر چکے ہیں اور تم سے شادی کروانا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی سلمان خان کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے، لڑکا اچھا اور سمجھدار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی دلہن بن جائے۔ آغا جان کی بات سن کر وہ تڑپ کر بولے تھے، مگر آغا جان ابھی ہم پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہم بچپن سے یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا چکے تھے اور آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا آپ ہمارے اس خواب کو پورا کرنے میں بھرپور مدد کریں گے، تو یہ شادی کہاں سے آ گئی؟ اس کی بات سن کر آغا جان نے سنجیدہ نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور صاف گوئی سے بولے تھے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور ابھی تک ہم اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے، مگر میری جان آپ کو رخصت ہونا پڑے گا، یہ پرانی ریت ہے، بادشاہوں کو بھی اپنی بیٹی رخصت کرنی ہوتی ہے۔ میں سلمان سے بات کروں گا، وہ آپ کی پڑھائی نہیں روکے گا، آپ اپنی پڑھائی شادی کے بعد بھی پوری کر سکتی ہیں۔ جبکہ وہ آغا جان کو یہ نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ محض بہرام سار سے شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی بھی سلمان خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آتے جا رہے تھے، چہرہ ضبط کے باعث لال سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں موجود نمگین پانی کو دیکھ دلاور ٹھٹکے تھے، لیکن انہوں نے تمام باتوں کو مسترد کر کے محض ٹھوس فیصلہ سنایا تھا، یہ بات آپ کو دادی ماں بھی بتا سکتی تھی، لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتایا کیونکہ میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سلمان اچھا ہے، وہ آپ کے کسی بھی خواب کے بیچ رکاوٹ نہیں بنے گا۔ یہ بول کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی، جبکہ نور یہ سوچ سوچ کر ہی ہلکان ہو گئی تھی کہ وہ بہرام کو کس طرح بتائے گی کہ اس کی شادی اس کے آغا جان نے اس کے کزن سے طے کر دی ہے۔ وہ تو یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے ہوگی، تو یہ بات جب اس کو معلوم ہوگی کہ اس کی شادی کسی اور سے طے ہوئی ہے تو نہ جانے وہ کون سا طوفان برپا کرے گا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد حویلی آ گئی تھی، جب کہ وہ بنا آغا جان کی طرف دھیان دیے بغیر روتے ہوئے حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔
دلاور خان نے اپنی بہن کی پشت کو گہری نگاہوں سے دیکھا تھا اور خود سے بڑبڑاتے ہوئے بولے تھے، نور جان، اگر آپ نے ہمارا مان توڑا تو ہم آپ کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہتے انہوں نے دوبارہ اسٹیئرنگ وہیل گھمایا تھا اور ڈیرے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ کل رات لائٹس آن ہونے کے باعث نہ جانے کیوں دلاور خان کو نور پر عجیب سا شک محسوس ہوا تھا، اور آج اس کی حالت کو دیکھو اتنا سمجھ گئے تھے وہ محض شک نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں انہیں یہ سب کچھ سچ لگ رہا تھا۔ وہ کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں آئی تھی اور دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ کسی قیمت پر بھی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو کسی کے بارے میں سوچتی تک نہیں تھی۔ کافی دیر رونے کے باعث اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ اس پر تو کئی میسیجز اور مس کالز رات کے بحرام کیے ہوئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو مسترد کر کے اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور ایک چھوٹا سا میسیج ٹائپ کیا تھا، شاہ سائیں ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہم سے بات کریں۔ اور میسیج سینڈ کرنے کے بعد اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ چند پل بعد ہی میسیج رنگ ٹون بجے تھے۔ اس نے موبائل اٹھایا تو سامنے بہرام کا میسیج جگمگا رہا تھا۔ بولے جانم سائیں، آپ کے لیے آپ کے شاہ سائیں ہمیشہ حاضر ہیں۔ ایک پل کے لیے اسے خوف لاحق ہوا تھا کہ نہ جانے وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے گا، لیکن وہ اس کو بتائے بغیر ٹھہر نہیں پائے تھے۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور دھیرے دھیرے دلاور سے بھی تمام باتیں وہ اس کے گوش گزارتی چلی گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا وہ غصہ کرے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہت آرام سے وہ تمام باتیں سنی تھی اور محض یہ بول کر موبائل آف کر دیا تھا کہ جیسا تمہارا دل چاہے تم کر لینا۔ اگر تم میری ہو تو اپنے بھائی کو اس رشتے کے لیے منع کر دو، اگر تم میری نہیں ہو تو اس رشتے کو قبول کر کے مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جاؤ۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بہرام اس کا ساتھ اس موقع پر چھوڑ دے گا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا میں سب سنبھال لوں گا، آج اس کو پیچھے ہٹتا دیکھ نور کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ تڑپ کر وائس نوٹ میں بولے تھے، شاہ سائیں آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا تھا آپ ہمیشہ میرا ساتھ دیں گے، پھر آپ اپنے قدم پیچھے کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی روتی آواز سن کر بہرام شاہ کے چہرے پر درد کے تاثرات جگمگائے تھے، لیکن وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک گیا تھا۔ وہ شفافیت سے میسیج ٹائپ کرتے ہوئے بولا تھا، اگر تم میری ہو تو رات میں اپنی کھڑکی کھول کے رکھنا، مجھ سے نکاح کرو، اس بات کا ثبوت دو کہ تم نے مجھ سے سچی محبت کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان کوئی آئے گا تو ہم اس کو یہ بات صاف طریقے سے بتائیں گے کہ ہمارا رشتہ کچی ڈور پر نہیں بندھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے نور کے جسم کا پورا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہ تڑپ کر بولی تھی، شاہ سائیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ عزت سے مجھے بیاہ کر لے جائیں گے، آپ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات سن کر محض ایک چھوٹا سا میسیج آیا تھا، اگر محبت پر یقین ہے اور مجھ پر مان ہے تو کھڑکی کھول دینا، اور اگر نہیں تو تمہاری مرضی ہے۔ یہ بول کر وہ آف ہو چکا تھا، جبکہ نور کی جان پر بن آئی تھی۔ وہ مسلسل اس کو میسیج کر رہی تھی، کالز کر رہی تھی، لیکن اب کسی بھی بات کا جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ چکے تھے۔ یہ کیسی آزمائش تھے؟ اس کا دل کیا وہ آغا جان کے سامنے جا کر اپنی محبت کے بارے میں بتا دے، لیکن اس کو معلوم تھا اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تو اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا۔ پورا دن اس نے رو رو کر ہی گزارا تھا۔ دادی ماں اور اس کی امی جان بھی اس کے پاس آئی تھی اور اس کو کھانے کی ہدایت کی تھی، لیکن اس نے سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں گزار دیا تھا۔ پورا دن بے چین رہنے کے بعد اس نے مغرب کے وقت اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ سکتی، لیکن بہرام کو نہیں۔ وہ اس کی محبت ہے اور وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتی۔ رات کے کھانے کے دوران اس کو آغا جان کا پیغام موصول ہوا تھا کہ وہ اسے دسترخوان پر یاد کر رہے ہیں، جبکہ وہ حیران رہ گئی تھی کیونکہ مردوں اور عورتوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ زنان خانے میں حویلی کے تمام عورتیں کھانا تناول کرتی تھی، جبکہ مردان خانے میں حویلی کے تمام مرد کھانا کھایا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آغا جان زنان خانے میں آ کر ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور آج اس کی خاطر انہوں نے اپنی اس رسم کو توڑا تھا۔ وہ ان کی بات کو فراموش نہیں کر سکتے تھے، اس لیے فوراً واش روم گئی تھی۔ اپنا منہ اچھی طرح سے دھو کر وہ باہر آئی تھی۔ سامنے آغا جان دسترخوان پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے ابھی تک کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے
حلق میں نہیں اڑیلا تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اپنے اندر ہمت جمع کی تھی۔ اس کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ آغا جان اس کے ساتھ بیٹھ کر رات کا کھانا تناول کریں گے۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے فوراً ہی دسترخوان کی جانب اپنی قدم بڑھائے تھے۔ جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سے عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سب سے چھپ جائے، کیونکہ آج جو کارنامہ وہ انجام دینے والی تھی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ دسترخوان پر پہنچی تو آغا جان نے ایک مخصوص نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اسے اشارے سے بیٹھنے کی ہدایت کی تھی، جبکہ وہ سر جھکا کر ان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتی تھی اس سے پہلے آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور پیار سے بولے تھے، امی جان اور دادی ماں نے بتایا کہ تم نے ابھی تک کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے حلق میں نہیں ڈالا۔ ایسی کون سی بات ہم نے کر دی جو آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہیں؟ ابھی کون سا ہم آپ کی شادی کر دیں گے؟ بے وجہ کا آپ نے اپنا آپ پریشان کیا ہے۔ نور جان، آپ جانتی ہیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، پھر آپ ایسی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ ان کی ڈانٹ میں بھی پیار کی جھلک تھی۔ ویسے نم آنکھوں سے آغا جان کو دیکھا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ سب کے درمیان دلاور خان کے سینے سے لگ گئے تھے۔ وہ محض 19 سال کی تھی اور دلاور خان 40 سال کے تھے۔ وہ واقعی اس کے لیے اس کے بابا کے مترادف تھے۔ کبیر خان کے انتقال کے بعد دلاور خان ہی تھے جنہوں نے نور کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ دلاور خان کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات جگمگا اٹھے تھے۔ وہ کوئی چھوٹی عمر کے نہیں تھے۔ وہ اس کی حالت کو دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ معاملہ مختلف ہے۔ تمام خواتین اس کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ وہ دلاور خان کے سائے کے بھی قریب جائے۔ تمام عورتیں دانتوں تلے انگلیاں دبا گئی تھی، کیونکہ سبھی کو معلوم تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ لیکن سب یہ سوچنے کے برعکس دلاور خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور دھیمے دھیمے اس کا سر سہلاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولے تھے، نور جان، ہوش کریں، ہم ابھی آپ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ ابھی آپ رخصت تھوڑی ہو رہی ہیں۔ ہم نے محض آپ سے ایک بات کی ہے، میرا بچہ، ہمت کریں۔ ان کے پیار سے بولنے پر نور کو نہ جانے کیوں مزید شدت سے رونا آیا تھا۔ وہ آج اپنے گھر سے دور ہونے والی تھی اور یہ احساس ہی اس کو مار رہا تھا۔ وہ دلاور خان کا ہاتھ تھام کر تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی، اگر جب ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہیں، کبھی ہم سے بدگمان نہیں ہونا۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے بابا کی طرح چاہا ہے، آپ ہمارا سب کچھ ہیں۔ یہ کہتے اس نے آغا جان کا ہاتھ عقیدت سے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، جبکہ دادی ماں کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی تھی۔ دلاور خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی اور وہ اپنی بہن کا ماتھا چوم کر بولے تھے، ایسا ہی حال ہمارا ہے، ہم آپ کو اپنی بیٹی مانتے ہیں، ابھی کبھی ہمیں دھوکہ نہ دینا، بہت مان سے آپ کو ہم نے بڑا کیا ہے، کبھی ہمارے مان کو نہ توڑنا۔ ان کی باتیں نہ جانے کیوں نور کو اپنا دل چیرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ چپ رہے تھے۔ خاموشی سے اس نے دلاور خان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا تناول کیا تھا اور وہ اس کے سر پر ہاتھ مار کر مردان خانے کی طرف گامزن ہو گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ کیا اس کو بہرام خان کے ہمراہ نکاح کر لینا چاہیے تھا؟ کیا یہ درست فیصلہ تھا؟ ایسے کئی سوالات اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ اس کو خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر جان کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، مگر اس نے اپنے قدم پیچھے نہیں لیے تھے۔ محبت میں انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور یہ تو ایک چھوٹی سی آزمائش تھی۔ اگر وہ بہرام شاہ سے نکاح کر لیتی تو کوئی بھی اس کی شادی کسی بھی دوسرے شخص سے نہیں کروا سکتا تھا، اور اسی بات کی وجہ سے اس نے تمام رشتوں کو بھلا دیا تھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ رات کے 12 بجے کے درمیان اسے اپنی کھڑکی پر کھٹکا محسوس ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ جس شخص کا انتظار ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے بہرام کھڑکی سے کمرے میں آ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے پاس گئی تھی۔ دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا۔ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اندر آ گیا تھا اور ملگوجے اندھیرے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، ہمیں یقین تھا جانم سائی، آپ کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ خیر دوپٹہ سر پر اوڑھے ابھی کہ ابھی آپ کا اور ہمارا نکاح ہوگا۔ وہ حیران تھی، نہ گواہ موجود تھے اور نہ ہی مولوی صاحب، پھر یہ نکاح کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن جیسے اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود
لیپ ٹاپ پر گئی تو وہ فوراً ہی تمام حالات سمجھ گئی تھی۔ اس کو اپنے ساتھ لیے صوفے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کی لائٹ روشن کر دی گئی تھی۔ ایک پل کے لیے نور کو ڈر محسوس ہوا تھا اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، شاہ سائیں کمرے کی لائٹس آف کر دے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ چند پل بعد ہی اسکرین پر کئی چہرے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی مولوی صاحب کی آواز گونجنا شروع ہو گئی تھی، اور جیسے انہوں نے سوالی انداز میں نور سے نکال کے کلمات دہرائے تھے، اس کے پورے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح قبول ہے بول کر اپنی تمام زندگی بہرام شاہ کے نام کر دے۔ اس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بار بار آغا جان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ دادی ماں، امی، بہنیں سب اس کو یاد آ رہی تھی۔ وہ بہرام کو منع کر دینا چاہتی تھی، لیکن اب وہ ایک ایسے دوراہے پر پہنچ گئی تھی کہ اگر وہ آج اپنے قدم پیچھے لیتی تو کبھی بھی بہرام کو اپنا نہیں پاتی۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور بہرام کی جانب نگاہ مرکوز کر کے قبول ہے بول کر اپنے تمام تر جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر دیے تھے جو واقعی اس کو حاصل کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ چند پل بعد یہی کلمات بہرام شاہ سے پوچھے گئے تھے۔ اس نے بھی دل و جان سے اپنی محبوبہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ چند پل کا کھیل تھا، وہ بہرام شاہ کے نام لکھ دی گئی تھی اور کوئی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ نکاح ہوتے ہی اسکرین پر سے وہ تمام چہرے غائب ہو گئے تھے اور بہرام شاہ لیپ ٹاپ بند کر چکا تھا۔ اس نے بے ساختہ حق سے نور کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ جو پریشان سا چہرہ لیے سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کے تھے، میری جانم سائیں، اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد واپس آئیں گے اور پورے حق سے آپ کو اپنے ساتھ بیاہ کر لے جائیں گے۔ یہ کہتے وہ اس کے وجود سے دور ہوا تھا اور ایک بھرپور نگاہ اس کے وجود پر ڈال کر جس خاموشی سے وہ حویلی میں آیا تھا، اسی خاموشی سے وہ نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی نور کو نہ جانے کیوں بے تحاشا رونا آیا تھا۔ اس کی آغوش میں تھوڑا سا وقت گزارنا چاہتی تھی، اسے ڈھیر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کو ہر حالات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نکاح کیا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ وہ کھڑکی کو آس بھری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی تھی، مگر ہر طرف اب خاموشی کا راج تھا۔ اس نے ہمت کر کے کمرے کی لائٹس آف کر دی تھی اور اللہ کا نام لے کر بستر پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ اس کا دل ابھی تک عجیب بے چینی کا شکار تھا۔ اسے مسلسل اپنے آغا جان کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے کتنی مان سے اسے اپنی بیٹی کہا تھا اور آج وہ ان کے تمام مان کو چکنا چور کر گئے تھے۔ وقت دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ نہ بہرام نے دوبارہ پلٹ کر اس کا پوچھا تھا اور نہ ہی کوئی میسج اور کالز کا جواب دیا تھا۔ وہ پورا دن بہرائی حویلی میں گھومتی رہتی تھی۔ اس کی یاد میں وہ کئی بار بیمار بھی ہو گئی تھی۔ سب حیران تھے کہ اچانک سے کھلکھلاتی ہوئی نور کو ہوا کیا ہے۔ نکاح ہوتے بہرام شاہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور تقریباً ایک مہینے بعد نکاح کا شوشہ چھوڑا گیا تھا۔ آغا جان کا حکم تھا کہ سلمان اور نور کا نکاح کروا دیا جائے گا اور نور کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی کر دی جائے گی۔ اپنی بہن کی حالت کے پیش نظر وہ رخصتی کی بات منع کر گئے تھے، اور یہ خبر جب نور کو معلوم ہوئی تھی وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے کئی میسیجز، کئی کالز اب تک بہرام کو کر کے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب موصول ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کسی کو نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ کسی سے اب نکاح نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ پہلے کسی اور کی ہو چکی ہے۔ وقت دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور اب محض نکاح میں 2 دن کا وقت رہ گیا تھا۔ اس کو شدت سے بہرام کی یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ آج اس کے لیے اس کے سسرال سے جوڑا بھی آ گیا تھا۔ اب اس کو ہر معاملہ خراب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر خوب روئی تھی اور کسی کو اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ بھی کسی دوراہے سے گزرے گی، کیونکہ اسے معلوم تھا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وقت دھیرے گزرتا چلا گیا تھا اور شادی کا دن بھی سر پر آن پہنچ رہا تھا۔ کل دوپہر میں اس کا نکاح سلمان سے ہونے والا تھا اور بہرام کا کوئی اتا پتہ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ رات میں بھی روتے سو گئی تھی جب اچانک اسے اپنی گردن پر دھاڑی کی چبھن محسوس ہوئی تھی۔ وہ نیند میں ہی برا سا منہ بنا کر کسمس آئی تھی جب اچانک کسی مردانہ ہاتھ نے اس کی گردن کو دبوچ لیا تھا۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب ایک شناسا چہرہ موجود تھا۔
جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھی، وہ تڑپ کر اس کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی تھی، شاہ سائیں آپ؟ اس کی بات سن کر بھی بہرام کو اس کی ذات پر رحم نہیں آیا تھا، بلکہ وہ مزید شدت سے اس کی گردن دبوچ کر بولا تھا، کس کی اجازت تم نکاح پر نکاح کر رہی تھی؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ جبکہ وہ بے ساختہ تڑپ کر بولی تھی، شاہ سائیں میں… لیکن بہرام چیخا تھا، نہیں ہوں میں تمہارا شاہ سائیں، خبردار جو تم نے مجھے لبوں سے پکارا، جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ لیکن نو کو پرواہ کہاں تھی، وہ تو اس کی آواز سن رہی تھی۔ اس کو یقین تھا وہ نکاح کے آخری موقع پر بھی پہنچ جائے گا، لیکن اس کے پاس تھا، مگر ابھی تک ان دونوں کے درمیان دوریاں تھیں۔ نہ وہ اس کو چھونے کی اجازت دے رہا تھا اور نہ ہی وہ اس کو کچھ بولنے دے رہا تھا، بس اپنی شدت لوٹا رہا تھا اور کسی مجرم کی مانند اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں کیے اس سے جواب مانگ رہا تھا۔ اچانک ہی نہ جانے نور میں کہاں سے ہمت آئی تھی کہ وہ بے تحاشا اونچی ہوئے تھے اور اس کے لبوں پر شدت سے جھک گئے تھے۔ وہ جو غصے میں بھرا ہوا تھا، اس کے میٹھے سے لمس پر تمام باتوں کو بلائے اچانک اسے اپنی آغوش میں سمیٹ گیا تھا۔ وقت طویل ہوتا جا رہا تھا، مگر بہرام کے لمس میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ نور بری طرح سے گھبرا گئی تھی، وہ بپرے ہوئے شیر کو چھیڑ چکی تھی، اب اس کا دم خشک ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ اسے علیحدہ ہوا تھا اور اس کو اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے بولا تھا، تم نے بہت غلط کیا نور، تم نے اس شخص کے نام کا جوڑا اپنے کمرے میں بھی رکھ لیا اور آج تم اس کی ہونے جا رہی تھی۔ جبکہ وہ تڑپ کر بولی تھی، شاہ سائیں خدا کی قسم، میں نے آپ سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میری کسی بات کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں کیا کرتی؟ میں آقا جان کے سامنے کیسے کھڑی ہو جاتی؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آپ سب سنبھالیں گے، لیکن اب تو نہ جانے کہاں چلے گئے تھے۔ جبکہ بہرام نے اسے اپنی آغوش میں شدت سے بھینچا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا، کام میں بہت مصروف ہو گیا تھا، مگر اپنی جان کو ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے تڑپ کر بہرام کو دیکھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ وہ اپنے آقا جان کو اس طرح دھوکہ دیکھ کر نہیں جاننا چاہتی تھی، اسی لیے صاف گوئی سے بولی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں تو آپ عزت سے میرے آقا جان کے سامنے میرا ہاتھ مانگے، میرا ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں ان کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، انہوں نے مجھے بہت مان سے بڑا کیا ہے۔ جبکہ بہرام نے خاموش نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور اچانک اپنے موبائل میں موجود ایک ریکارڈنگ آن کر کے اس کے قریب کی تھی۔ یہ آواز شناسا تھی، آغا جان وائس نوٹ میں ایک پیغام دے رہے تھے، میری نور جان، میں جانتا ہوں آپ کیا کر چکی ہیں، آپ سے کافی ناراض ہوں، مگر میری جان آپ میرے لیے بہت عزیز ہے۔ جس طرح بہرام کہتا نا آپ کا، خاموشی سے سر جھکا دے، پیچھے سے میں سب سنبھالوں گا۔ برادری کے باہر آپ کی شادی کسی قیمت پر بھی نہیں ہو سکتی اور میں بھی برادری کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آپ خاموشی سے بہرام کے ساتھ چلے جائیں، میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتا ہوں۔ ایک پل کے لیے اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا، اس نے بہرام کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے اسے اپنے ساتھ چلنے کی ہدایت دی تھی اور وہ اپنے آقا جان اور بہرام کی بات کا مان رکھ کر اسی پل اپنے آپ کو کالی چادر کے حالے میں چھپا کر بہرام شاہ کے ساتھ ایک نئے سفر کی جانب گامزن ہو چکے تھے۔ بہرام نکاح کے بعد سیدھا دلاور خان کے پاس گیا تھا، اس کے سامنے بیٹھ کر اس نے تمام حالات سے اسے آگاہ کیا تھا۔ جبکہ بہرام کی بات سن کر دلاور خان حد سے اکھڑ گیا تھا اور وہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، لیکن سیاست کا بے تاج بادشاہ، اپنی ہر بات ماننے والا، کسی کے سامنے نہ جھکنے والا، اپنی محبت کی خاطر اس کے بھائی کے قدموں میں بیٹھا تھا، اس کے قدموں میں سر رکھتے ہوئے بولا تھا، میں آپ کی بہن سے محبت کرتا ہوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے، میں جانتا ہوں آپ برادری کے باہر شادی نہیں کرتے، لیکن اب وہ میری ہوگی ہے، مگر آپ کی اجازت کے بغیر وہ کبھی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگی۔ وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی نور کو تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ اس کو اپنی ملکہ بنا کر رکھوں گا، محض مجھے ایک موقع دے دیں۔ چونکہ دلاور خان زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا، وہ بہرام خان کے روپ سے واقف تھا اور آج اس کو اس طرح بیٹھا دیکھ وہ پل میں ہی فیصلہ لے چکا تھا کہ نور کو بہرام سے زیادہ کوئی چاہ نہیں سکتا۔ اسی پل اس نے فیصلہ لے لیا تھا اور برادری کو دکھانے کی خاطر اس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا اور عین موقع پر اپنی بہن کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ تقریباً ایک ماہ بعد دلاور خان نور سے ملا تھا اور اس کو خوش اور مطمئن دیکھ اپنے فیصلے پر ناز کرنے لگا تھا۔ بے شک اگر بھائی غیرت کے نام پر قتل نہ کر کے اپنی بہن کو سمجھے تو یہ معاشرہ بہت ترقی پر جا سکتا ہے۔ ہر رشتہ کھوکھلا نہیں ہوتا، بعض اوقات غیرت کو چھوڑ کر مردوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کی
फीलिंग को भी समझे।